اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. کہ آج فلمی دنیا میں ہو، کھیلوں کی دنیا میں ہو، مالداری کے دنیا میں ہو، کاروبار تجارت کی دنیا میں ہو، چند مشہور لوگوں کی طرح ہم نہیں بن سکے ہیں کہہ کر کچھ لوگوں کو افسوس و ملال ہوتا ہے. کسی کے اوپر قرض کے بوجھ ہیں لیکن زندگی کے مقصد کا کسی بھی حد تک شعور ہے، لیکن ان کی نگاہ صرف دنیا پر پڑی ہوئی ہے، تو وہ کس قدر اپنی زندگی کو بے چینی بے سکونی سمجھ رہے ہیں، اور جو ان کی نظر میں ہیں ان کو کتنا اعلیٰ و عرفہ سمجھتے ہوئے ایک نمونہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے حال کی خبر ہمیں نہیں ہے، ان کے اندرونی داستان کی کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس طرح ہم ان کے پیچھے اندھی تقلید میں پڑ رہے ہیں. آئیے ہم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں، ہم ان کی طرح، ان برے لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو خراب نہ کریں. دنیا جہاں خراب و تباہ برباد ہوگی، اس سے کہیں زیادہ ہماری آخرت برباد ہوگی. صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز ادا کرنا، یہ ہمارے اوپر زندگی کا سب سے بڑا اور پہلا مقصد. نیند سے بیدار ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کر کے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنا، یہ زندگی کا سب سے پہلا مقصد. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. وقال تعالی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. حقیقی حقدار یعنی معبود برحق و مسجود ہے. انگن تو لا تعداد درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کما حقہ ادا کرنے کی پوری کوشش کی، امت کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا، اور تمام کائنات کے انسانوں کے لیے ان کے زندگی کے اعلیٰ مقصد کو بہت واضح طور پر بیان فرمایا، مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھایا. اللہ تعالی آپ پر اور آپ کی طرح کے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعے کا جو عنوان ہے وہ ہے انسانی تخلیق کا مقصد. انسانی تخلیق کا مقصد، یہ عنوان جب ہم سنتے ہیں تو ہم میں سے بہت سے مطالعہ کرنے والے، دین سے شغف رکھنے والے، ہمارے ان بھائیوں بہنوں کے ذہنوں میں یہ خیال دوڑتا ہے کہ عنوان تو کافی پرانا ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن کیا عنوان کے پرانے ہونے سے صرف مقصد کو بطور انفارمیشن، ایک معلوماتی طور پر جان لینے کے، کیا اس مقصد کا جو حقیقی فائدہ ہے وہ حاصل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں. کہنے کو آج بہت ساری چیزوں کی ہمیں جانکاری ہے، لیکن عمل جب تک اس کا ثبوت نہ دے ہم
حقیقی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی پیدا کی ہوئی جو بھی چیز ہے وہ بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حقیقی طور پر عقل مند ہیں ان سے متعلق سورہ آل عمران کے آخر میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ اولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، صحیح عقل مند وہ ہیں جو اللہ عز و جل کو بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے ہر حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار تو نے یہ سارا کچھ، یہ نظام، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو تو نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ ہم ان عقل مندوں میں سے شامل ہو جائیں، اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کے بارے میں واضح طور پہ فرما دیا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما الا بالحق وان اکثرهم لا يعلمون۔ یہ آسمان، یہ زمین اور آسمان و زمینوں کے درمیان میں جو کچھ ہے سارا کچھ ہم نے کھیل کود کے لیے یوں ہی بیکار نہیں بنایا۔ پھر فرمایا سورہ دخان آیت نمبر 39 میں وما خلقناهما الا بالحق، ہم نے اس کو حق کے ساتھ بنایا، بامقصد بنایا، ایک ایک ذرہ اس کے اندر کوئی بیکار نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت، لوگوں کی میجارٹی اس کی حقیقت کو جاننے سے قاصر ہے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ اس ساری کائنات کو اور اس کائنات میں خود ان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ انسان جو خود اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے، اللہ رب العالمین اس کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے سورۃ المؤمنون کے آخر سے کچھ پہلے افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا، کیا تم نے یہ سمجھا انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا، یہ خیال کرتے ہو تم؟ میرے بھائیوں، سورۃ آل عمران، سورۃ الدخان اور سورۃ المؤمنون کی ان آیات کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوئی کہ کائنات کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں ہوئی ہے، ایک مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تب عقل مند انسان ایسے ہی سوچ سکتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات میں اشرف، سب سے اعز، سب سے زیادہ ارفع و اعلیٰ مقام دے کر بنایا، پیدا کیا، کیا اس کو بے مقصد بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اہم مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو جاننا، اس مقصد کو سمجھنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس کی جو بعض اہم جزئیات اور اس کی بعض اہم تفصیلات ہوتی ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر ان کو بھی سمجھتے جانا، ان سے متعلق تفصیلی جانکاری حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو بنانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ جو لوگ اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتے ہیں کہ یوں ہی پیدا ہوئے، کھائیں گے، پیئیں گے، مزے اڑائیں گے اور دنیا کے اندر خوب انجوائمنٹ کریں گے، تو اللہ رب العالمین سورۃ محمد میں کیا فرماتا ہے؟ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، اپنے رب کو نہیں جانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا، اور یتمتعون، دنیا کی زندگی ہی سب کچھ سمجھ کر یہیں پر وہ ہر طرح کی لگژری لائف گزارنے،
ہر طرح کی آرام اور سکون کو پانے کے خواب دیکھتے ہیں اور اسی کے لیے ساری تگ و دو کرتے ہیں. کھانا پینا ہے, سونا جاگنا ہے, ان کی محنت ہے, سارا کچھ. بس یہ ہے کہ محنت کرو تاکہ اچھا کھاؤ, اچھا آرام کرو, سوتے رہو. یتمتعون ویاکلون, مزے اڑانا, کھانا پینا, بس یہی زندگی. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کما تأکل الانعام. تو یہ بھی ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے چوپایوں کی ہے. لیکن آگے ان کا الآثار الوخیمہ والعواقب الکریہہ, جو ان کا برا انجام ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ والنار مثوی لہم, پھر ان کا ٹھکانہ آگ ہے, جہنم ہے, وہ عذاب ہے جس سے بچنے کی ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی. سیدھے مقصد بیان کرنے کے بجائے اس کی اہمیت کو, اس سے غفلت کے انجام کو میں پہلے بیان کر رہا ہوں کہ اگر اس کی جانکاری میں, جاننے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی کوتاہی ہم نے اگر کی تو یاد رکھو یہ فانی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ زندگی گزر تو جائے گی لیکن یہ زندگی بھی کوئی مطمئن انداز میں نہیں گزرے گی. جی ہاں, تاریخ کے اوراق ہمارے سامنے ہیں. تاریخ کو اگر آپ پرانی سمجھتے ہیں, موجودہ وقت میں جن گندوں لوگوں سے آج کے جوانوں کو اندھی محبت ہے, جن کھیل کود میں اپنی ساری زندگی برباد کرنے والوں کے پیچھے ان کے فین بن کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, وہ جن کی بڑی بڑی اونچی عمارتوں کو دیکھ کر, آرام دہ زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کے بارے میں ہمیشہ ملال اور غم میں رہتے ہیں, کبھی ان 5 اسٹاروں میں زندگی گزرنے والے یا اس سے بھی اعلیٰ دنیا کی نعمتوں میں رہنے والے, ان کی پریشانیوں کو, ان کے برے حال کو, ان کے دل کی بربادی اور بے چینی کو کبھی ہم نے قریب سے جاننے کی, دیکھنے کی بھی کوشش کی؟ کبھی کسی اخبار میں ان کے کوئی بیان آ بھی جائیں تو کہیں اندرونی صفحات میں آتے ہیں, اگر وہی ان کے کوئی شیطانی کارنامے ہوں تو فرنٹ پیج پر, تاکہ جوان اور زیادہ گمراہ ہو, تو صرف all the glitters is not gold, ہر چمکتی چیز سونا نہیں, ہر فرنٹ پیج پر آنے والی چیز آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں. ذرا دنیا کے مالدار لوگوں کے حالات کو بھی جانو. نام لوں گا دنیا کے مختلف علاقوں کے, چاہے اس ہندوستان کے ہوں, جرمن کے ہوں, یورپ کے ہوں, امریکہ کے ہوں, تو ان کی مالداری بیک وقت ایک ملک کے اندر کروڑوں کی سرمایہ داری کرنے والے, لیکن سونے کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نیند کے لیے ان کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں. بالآخر کتنے ایسے ہیں کہ جو ہر طرح کی دنیائی کی آسائش ہونے کے باوجود زندگی کے حقیقی مقصد سے جب وہ غافل ہوئے تو اپنے آپ پوائزن لے کر, زہر کا انجیکشن لے کر موت کے گھاٹ اترنا زیادہ پسند کیا. آپ ناچ گانوں کے اعتبار سے ایک کا نام بڑا معروف و مشہور ہے, مرد ہے شکل عورت جیسی. اس مقدس جگہ پر نام لینا بھی مجھے گوارا نہیں, لیکن کئی نوجوان اپنے بال ان کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لباس ان کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب کوئی گانے کی بات آ جائے تو اس کے اندر جو الگ الگ نام ہیں, لیول ہیں, اس اعتبار سے فخر کرتے رہتے ہیں. لیکن حالیہ رپورٹ کے اندر وہ اپنی والدہ کے گود میں سر رکھ کر, ماں تم مجھے کچھ نہ سمجھو, مجھے خودکشی کر لینے دو, مجھے ایک زہر کا انجیکشن لے لینے دو,
لیکن ماں منت سماجت کرتے ہوئے اس کو زہر کا انجیکشن لینے سے روک رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں اپنے زندگی کے مقصد سے غافل ہیں. میں ان چند مثالوں کے ذریعے نام لیے بغیر بتانا یہ چاہتا ہوں، خصوصاً اپنے جوانوں کو اور تمام امت مسلمہ کے افراد کو، کہ آج فلمی دنیا میں ہو، کھیلوں کی دنیا میں ہو، مالداری کے دنیا میں ہو، کاروبار تجارت کی دنیا میں ہو، چند مشہور لوگوں کی طرح ہم نہیں بن سکے ہیں کہہ کر کچھ لوگوں کو افسوس و ملال ہوتا ہے. کسی کے اوپر قرض کے بوجھ ہیں لیکن زندگی کے مقصد کا کسی بھی حد تک شعور ہے، لیکن ان کی نگاہ صرف دنیا پر پڑی ہوئی ہے، تو وہ کس قدر اپنی زندگی کو بے چینی بے سکونی سمجھ رہے ہیں، اور جو ان کی نظر میں ہیں ان کو کتنا اعلیٰ و عرفہ سمجھتے ہوئے ایک نمونہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے حال کی خبر ہمیں نہیں ہے، ان کے اندرونی داستان کی کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس طرح ہم ان کے پیچھے اندھی تقلید میں پڑ رہے ہیں. آئیے ہم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں، ہم ان کی طرح، ان برے لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو خراب نہ کریں. دنیا جہاں خراب و تباہ برباد ہوگی، اس سے کہیں زیادہ ہماری آخرت برباد ہوگی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انسان کے پیدائش کے مقصد کو جو واضح طور پر بیان فرمایا، جسے عمومی طور پر ہم جانتے ہیں سورہ ذاریات آیت نمبر 56 کے حوالے سے، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں. لیکن عبادت کا مفہوم ہے کیا؟ کیا یہ عبادت مسجدوں تک محدود ہے؟ کیا یہ عبادت صرف رمضان کے حد تک محدود ہے؟ کیا یہ عبادت رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں تک محدود ہے؟ کیا یہ عبادت جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان، بقرعید سے بقرعید اس حد تک ہی محدود ہے؟ نا، العبادت اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنة والظاہرة، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. کئی ائمہ اکرام کی اس سلسلے میں تعریفات، سب سے جامع اور سب سے زندگی کے مقصد کو عبادت جو اللہ نے قرار دیا، عبادت کسی کہتے ہیں، ان الفاظ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمو دیا. کیا فرماتے ہیں؟ عبادت ہر وہ قول، ہر وہ عمل، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ عبادت ہے. پھر ایک مرتبہ سن لیجیے، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے، وہ عبادت ہے. تو اب اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ عبادت صرف وہ اعمال نہیں ہے جن کا تعلق صرف ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان میں ہے، صرف وہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ سارے کام جن کا تعلق ہمارے اور ہمارے جیسے انسانوں کے درمیان میں ہے، چاہے وہ معاملات و لین دین سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ اخلاق و کردار سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ سیاست و حکومت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ہماری ازدواجی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں جس میں ہم فیملی کے چند ممبرز آتے ہیں، چاہے وہ اجتماعی اعتبار سے تعلق رکھتے ہوں جس میں ہمارے خاندان کے علاوہ، اڑوس پڑوس کے علاوہ دوسرے اور سارے انسانوں سے ہمارے تعلقات ہیں. سارے کام، ان لوگوں سے ہونے والی ہماری ساری ڈیلنگز، ان سے ہونے والی ہماری ساری گفتگو عبادت ہو سکتی ہے جب ہم زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے ان سب کو ادا کریں. ہر انسان یہ سارے کام کرتا ہے. آپ کافر کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد کے سامنے سے بھی گزرتا ہے،
کتنے ایسے کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی احترام کا جذبہ آتا ہے، دو ہاتھ جوڑ کے ایسے کرتے ہوئے کسی طرح اپنی عبودیت کا اظہار کرتے ہوئے وہ نکلنا چاہتا ہے۔ اور بعض کلمہ پڑھنے والے زندگی کے حقیقی مقصد کو نہیں سمجھے، چلا کے پاس سے، کٹا کے پاس سے، کسی اور جگہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، ارے بابا کو سلام نہیں کیا تو کچھ آفت آئے گی کر کے چارانے ڈال کے جا رہے ہیں۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ ہر انسان کے اندر عبودیت کا احساس ہے، لیکن زندگی کا جو حقیقی مقصد یہ عبودیت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، اس مقصد کو جب ہم اچھی طرح سمجھیں گے، جانیں گے، تو پھر صرف ہماری نمازیں اور ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ اور حج ہی نہیں، زندگی کے سارے کام اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ نماز کی بات آتی ہے، روزے، حج، زکوٰۃ کی بات آتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے، تو اپنے آپ کو اگر ان چیزوں سے محبت رکھنے والے ہیں تو وہاں یہ سمجھیں گے کہ میں اللہ کی عبادت اور زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے حوالے سے اس کو کافی حد تک پورا کر رہا ہوں۔ لیکن اس طرح کے یہ اعمال کرنے والے ہمارے لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، کما رہے ہیں، بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، صحیح ان کی تعلیم و تربیت نہیں کرتے، ماں باپ خدمت کے محتاج ہیں، ان کی کوئی دیکھ بھال اور ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں ہے۔ لیکن ذرا اس حدیث پر آپ غور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تنومند صحت مند شخص کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اس جیسا آدمی اگر جہاد فی سبیل اللہ میں لگ جائے تو کتنا بہتر ہو، کتنا دین کے کام آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں کہ اگر یہ شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلانے کی غرض سے کمانے نکلا ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اگر یہ شخص اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کی غرض سے کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اگر یہ شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے کمانے نکلا ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اگر یہ لوگوں میں فخر و مباحات، لوگوں کے اوپر اپنی گھمنڈی تکبر اور اپنا بڑا پن جتانے کی غرض سے کمانے نکلا ہے تو یہ سبیل الشیطان ہے۔ میرے بھائیوں، جہاد فی سبیل اللہ کا نام ہم سنتے ہیں، اللہ کے راستے میں یہ لفظ فی سبیل اللہ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن چیزوں کو اللہ کی راہ میں شمار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور عبادت ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو اور اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر آپ کریں، نیکی پانا آپ کا مقصود ہو، تو یہ عمومی اعتبار سے عبادت میں داخل ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی وہ حدیث بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اپنے اہل و عیال پر، اپنے ماتحت لوگوں پر، ان کو خرچ کرتے ہوئے تبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، دنیا کے فخر و مباحات، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نام و نمود نہیں، بلکہ اللہ کی رضا چاہتے ہو، الا اجرت علیہا، تم کو اس پر اجر دیا جائے گا، حتی اللقمۃ التی، یہاں تک کہ ایک لقمہ، ایک نوالا، تجعل فی فم امرأتک، تم اپنے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، تحتسبها، تم اللہ سے نیکی کی امید اس پر رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں نیکی عطا کرتا ہے، اجر عطا کرتا ہے۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر دن،
ہر جسم کے عضو کے بدلے صدقہ کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ بات بھاری گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری چیزوں کو بیان فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو روکے رکھ لینا صدقہ ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایتوں کو جمع کر کے کئی ساری چیزوں کو بیان کر رہے تھے۔ تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تمہاری اپنی شرمگاہ کی حفاظت میں بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کیا سوال کیا؟ کیا سوال کیا؟ ہم میں سے کوئی اگر اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقے سے پوری کرتا ہے تو کیا اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں ان سے کہا کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے حرام کا راستہ اختیار کرتا تو کیا اس پر گناہ نہیں؟ اس لیے جب وہ حلال طریقے کو اختیار کر رہا ہے تو اس کے لیے نیکی ہے۔ نیکی پانے کے جو بھی ذرائع ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے، اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پر آپ کرتے رہیں، یہ ساری کی ساری عمومی عبادت میں داخل ہوں گی۔ اس کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم چہرہ ادھر مشرق کی طرف کر لو یا چہرہ مغرب کی طرف کر لو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایمانیات، اخلاقیات، دین کے کاموں میں جد و جہد کرنا، اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو بھی مصائب اور مشکلات آئیں ان کے اوپر صبر کرتے رہنا، اور لوگوں کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے ماں باپ، اقربا، یتیم، سارے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، ان ساری چیزوں کو بیان کیا اور کہا کہ یہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں، یہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عبادت کے مفہوم کو مسجد تک محدود نہ کریں، عبادت کے مفہوم کو رمضان تک محدود نہ کریں، اور زندگی کا مقصد جو عبادت ہے اس کو صرف جانکاری کی حد تک، معلومات کی حد تک محدود نہ کریں، بلکہ صبح اٹھتے ہی ایک مسلمان، سارے انسانوں کا یہ مقصد ہونا چاہیے لیکن غافل ہیں کم سے کم ہم جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم تو اس مقصد کو اچھی طرح یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت دوسروں کو دیتے رہیں۔ صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز ادا کرنا، یہ ہمارے اوپر زندگی کا سب سے بڑا اور پہلا مقصد۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کر کے، وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنا، یہ زندگی کا سب سے پہلا مقصد۔ پھر اس کے بعد نماز سے فراغت کے بعد اللہ رب العالمین نے صبح کے وقت میں جو برکت دی ہے، اس میں اب کوئی آدمی اپنی آفس کو نکلتا ہے، وہ کس لیے نکل رہا ہے؟ کمائی کے غرض سے؟ آپ نے حدیث سن لی اس سے پہلے۔ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ عبادت میں ہیں، اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر ڈیوٹی پہنچنے تک، ڈیوٹی کے دوران واپس آنے تک، یہ ساری آپ کی نیکی میں لکھی جائیں گی جب آپ اخلاص اپنائیں گے، زندگی کے مقصد کو سمجھ کر، اس سلسلے کی آیات و احادیث کے مفہوم کو جان کر۔ اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ اسکول کے لیے نکلتا ہے، کالج کے لیے نکلتا ہے، یونیورسٹی کے لیے نکلتا ہے، کیا علم عبادت نہیں؟ علم کا حاصل کرنا نیکی نہیں؟ بلکہ دین کے علم کے لیے اگر کوئی انسان جا رہا ہے تو یہ اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے برابر، حج کے ثواب کے برابر، اس کے لیے جنتوں کا راستہ اللہ رب العالمین آسان فرما رہا ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ اپنے بیگ کو لٹکا کے اسکول کی طرف جا رہا ہے، بسوں میں چڑھنے کی پریشانیاں ہوں، گاڑیوں میں جانے کی پریشانیاں ہوں، بارش میں بھیگتے ہوئے جانے کی پریشانیاں ہوں، دھوپ کی سختیاں جھیلتے ہوئے جانے کی پریشانیاں ہوں، ان سب کو اپنے لیے عبادت محسوس کرے، نیکی محسوس کرے۔ آپ اپنے کاروبار کے لیے نکلے ہیں، مارکیٹ کے اندر تجارت کے لیے نکلے ہیں، اس کو آپ عبادت سمجھیں، ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے کہ جب ہم اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں،
چاہے کسی آفس میں انجام دے رہے ہیں، چاہے کسی مارکیٹ میں انجام دے رہے ہیں، یا ایک نوکر کی حیثیت سے، لیبر کی حیثیت سے کہیں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ہم جس نوعیت کا جو بھی کام کر رہے ہیں وہاں شریعت کی کیا پابندی ہمیں کرنا ہے، اس کا پورا پورا ہم لحاظ رکھیں۔ مارکیٹ میں اگر ہیں، سبزی وبزی بیچنے میں لگے ہوئے ہیں، تو نرم نرم نیچے چھپا کر اچھا اچھا اوپر رکھ کر دینے کے وقت میں انجانے طور پر مکس کر کے دیں۔ یہ دھوکے بازی، یہ عبادت میں خلل، نیکی سے محرومی، اللہ کے غضب اور اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کے اڑ جانے کا سبب ہوگا۔ آپ آفس میں ہیں اور وہاں پر آپ کو ڈیوٹی پہ جس وقت میں پہنچنا ہے نہیں پہنچ رہے ہیں، پہنچ گئے ہیں، لیکن بس کیمرے تو فٹ نہیں ہے، ابھی تو صاحب کے آنے کا، سی او کے آنے کا، جی او کے آنے کا ٹائم تو نہیں ہوا، چلو 1 گھنٹہ ہم ذرا ریسٹ لیتے ہیں، کام ہے نہ کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ سب خیانت ہے، عبادت نہیں ہے، نیکی سے محرومی ہے۔ میرے بھائیوں، عبادت کے اس عمومی مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح لین دین کاروبار میں ہیں، سود کے معاملات، رشوت کے معاملات اور اسی طرح دھوکے بازی کے دوسرے معاملات سے ہم بچیں۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جس نے ہمیں زندگی کے اندر چند دن کے لیے موقع دیا ہے اور یہ مختلف قسم کے ہنر جو ہمیں عطا کیے ہیں تاکہ ہم حلال روزی اختیار کر کے اس حلال روزی کے ذریعے ہم اپنے جسم میں کچھ قوت لائیں تاکہ اس کی کما حقہ عبادت کریں۔ اسی لیے ابن المبارک اور دوسرے کئی ائمہ کے اقوال ہمیں اس سلسلے میں ملتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی چیزیں اخلاص کے فقدان کی وجہ سے رائیگاں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہیں عادات روزمرہ زندگی کے، آپ کا اپنے کاروبار پہ جانا، سونا، جاگنا، بچوں کے درمیان میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں ایک نارمل لائف میں کرنے والے عمومی کام ہیں، لیکن آپ کے اخلاص نیت، آپ کے حسن نیت کی وجہ سے یہ عبادت کے درجے کو اور بڑے اجر و ثواب کے حقدار بنتے ہیں۔ لیکن یہاں اس مفہوم کو نہ بھولیں آپ، عبادت کا یہ مفہوم ہم نے اس لیے بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ عبادت کا معنی صرف مسجدوں تک یا رمضان تک یا حج تک محدود سمجھتے ہیں۔ ایسا نہ سمجھیں، اس لیے ہم نے یہ عمومی مفہوم بیان کیا، لیکن اس حقیقت کو نہ بھولیں۔ بخاری کے حدیث کے حوالے سے، دوسرے کئی سارے اور آیات و احادیث کے حوالے سے کہ تمام عبادتوں میں اللہ رب العالمین سے متعلق جو عبادتیں ہیں ان کا اول نمبر ہے۔ تمام عبادتوں میں فرائض کا درجہ سب سے اول اور سب سے اونچا ہے، یہ ایک حقیقت۔ دوسری حقیقت، عبادت کا ایک خاص مفہوم بھی ہے، یعنی وہ خاص اعمال جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ دعا، نذر و نیاز، سجدہ، محبت، خوف، ڈر، امید، بھروسہ، توکل، نماز، اس طرح کی یہ ساری چیزیں خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے اندر ذرا برابر کا شرک یہ ہماری زندگی کے ساری نیکیوں کو رائے گا اور برباد کرنے والا ہوگا۔ تو کہیں عمومی مفہوم کو تفصیل سے بیان کیا تو اس خاص مفہوم سے بھی ہم غافل نہ ہو۔ یہ عبادت جو ہماری زندگی کا اہم مقصد ہے اور عبادت کا خاص مفہوم اور اس کا جو عمومی معنی ہے، ان سب کو آپ نے دلائل کی روشنی میں جب سن لیا تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ عبادت ایک دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے، چند ہفتوں کے لیے نہیں، بلکہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب آپ مکلف ہو گئے، بالغ ہو گئے، ذمہ دار بن گئے، تب سے لے کر یہ روح اور جسم کا تعلق جب تک الگ نہیں ہوتا، موت کے وادی میں اتر نہیں جاتے، تب تک یہ عبادت ہماری کنٹینیو جاری رہنی چاہیے۔ اور جس نے زندگی کے صحیح مقصد کو سمجھا اور ہم نے اس کا جو عمومی مفہوم بتایا، اس کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی
کہ کیسے ہم پوری زندگی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جب نیند آپ کی راحت کے لیے ہے، لیکن اس لیے سو جاتے ہیں تاکہ تازہ دم ہو کر پھر صبح ہم جاگنے کی حالت میں اللہ کی ساری ذمہ داریوں کو اچھی طرح انجام دے سکیں۔ تو یہ نیند بھی آپ کے لیے عبادت، جیسے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں قیام اللیل سے جیسے نیکی کا ارادہ کرتا ہوں ویسے میرے سونے کے ذریعے بھی میں نیکی پانے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ میرے لیے عبادت ہے۔ اور اللہ نے سورہ شرح میں بھی یہی فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بڑے بڑے فرائض سے، بڑے بڑی ذمہ داریوں سے، بڑے بڑے اہم کاموں سے، بڑی بڑی اہم عبادتوں سے آپ فارغ ہو گئے تو یہ نہ سمجھو کہ اب چھٹی مل گئی، نہ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور ذرا نصب، اور ذرا تھکان، اور ذرا محنت، اور ذرا لگن اور قوت لگا کے تم آگے اللہ رب العالمین کی طرف بڑھو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رجوع ہو کے وہاں کی رغبت، وہاں کی خواہش اور وہاں اس کے پاس جو کچھ نیکیاں ہیں ان کو پانے میں کبھی بھی پیچھے نہ رہو، ان کو پانے میں کبھی بھی پیچھے نہ رہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی کے آخری دم تک، آخری سانس تک یہ ہماری عبادت جاری رہنی چاہیے۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نیک توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر جہاں جہاں جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر مسلمانوں کو امن و امان، راحت و چین و سکون نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کے اوپر، ہمارے اوپر مہرباں اچھے سلوک کرنے والے حاکموں کو ہمارے اوپر مسلط فرمائے۔ اللہ رب العالمین ظالم جابر حکمرانوں کو ہم سے دور فرمائے۔ دنیا کی ساری رعایا کو، ہمارے ملک کے باسیوں کو اللہ رب العالمین امن و چین کے ساتھ زندگی نصیب کرے۔ امن و چین و سکون والے، شانتی سلامتی والے اس دھرم کو اپنانے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور جمعہ کا مبارک دن جس میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے، ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کے 4 قسم کے 10 الگ فائدے نصیب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین 10 مرتبہ ملائے اعلیٰ میں تعریف فرمائے گا، 10 گناہ مٹیں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے۔ اللہ رب العالمین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہوئے، فرشتوں کو اس کا حکم دیتے ہوئے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں ہم تمام کو زندگی کے ہمارے مقصد کو، ہماری پیدائش کے مقصد کو سمجھ کر عملی طور پر اسے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ قرآنی آیات و احادیث کی روشنی میں حق آپ کے سامنے واضح کیا گیا اس کو سمجھنے کی اور عمل کی جو اچھی باتیں ان کے اندر ہیں ان پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دنیا کے اندر جتنی ساری پریشانیاں، مصیبتیں وغیرہ جو کچھ مسائل ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو دور کر کے خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہر نیک کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔